محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنوں رات ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جرائم اور کتنی معصیتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ در حقیقت ہم نے اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنوں رات الگ الگ طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ بھی ہمیں مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکالیف پہنچتی ہیں وہ ہمارے ہی اعمال اور ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے میں آپ کو اس تعلق سے ایک واقعہ بتاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، ہر طرف پانی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 یا اس سے زائد لوگوں کو لے کر کے نکلے دعا کے لیے، آبادی سے باہر نکلے اور وہاں جا کر کے دعا کی کہ اللہ، اس بارش کی کمی کی وجہ سے بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، جانور سبھی پریشان ہیں، اے اللہ تو ہم پر اپنی بارش برسا دے۔ بہت دعائیں کی، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بلکہ بارش تو دور کی بات ہے، دھوپ کی شدت اور اس کی تپش اور بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انہیں خبر کیا کہ اس مجمع کے اندر، جو کہ تقریباً 70,000 یا اس سے زائد لوگوں کا مجمع ہے، اس کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سالوں سے مسلسل گناہوں پر مصر ہے اور گناہ کرتا جا رہا ہے۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش روک رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس آدمی کو اس مجمع سے باہر نکالو، اعلان کرو کہ وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ جب تک وہ آدمی اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کی کہ اے اللہ، میں ایک کمزور سا تیرا بندہ ہوں، کس طرح سے میں اتنے بڑے مجمع میں اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا یہ آپ کا کام ہے، پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے رب کے گنہگار بندے، جو 40 سالوں سے مسلسل گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اپنے گناہوں پر مصر ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا تو باہر آ جا۔ اب اس آواز کے بعد وہ شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کسی میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں پاتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آواز میرے ہی تعلق سے ہے اور وہ یقیناً گنہگار بندہ میں ہی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، 40 سالوں سے مسلسل میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، تو نے اس وقت مجھے رسوا نہیں کیا، اب جب کہ میں تیرا بن کر کے آیا ہوں تو اے اللہ، مجھے اس رسوائی سے اور اس ذلت سے بچا لینا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے گنہگار تصور کریں گے اور بڑی شرمندگی ہوگی، اور اگر میں باہر نہیں نکلتا ہوں تو صرف ایک میری وجہ سے اتنے سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ، اتنے دنوں تک تو نے میری عزت پر پردہ ڈالے رکھا، لہذا اب مجھے اتنے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اب جب کہ میں تیرا بن کر کے آ گیا ہوں۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے ہی دعا کرتا ہے، وہ اپنی چادر میں اپنا منہ چھپا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو جاتی ہے، موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اے اللہ، ابھی تو وہ شخص باہر بھی نکل کر کے نہیں آیا، اور پھر بارش کیسے شروع ہو گئی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس گنہگار بندے کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی بندے کے توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے اور میں بارش برسا رہا ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے گناہوں کی وجہ سے اتنی بڑی آبادی کو، پوری قوم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر ہماری اکثریت گنہگاروں کی ہے۔ ہم نے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہم نے اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی مصیبت مسلمانوں پر آ پڑتی ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایسے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور ہم میں سے کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ایک میرے سدھر جانے سے کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ہو سکتا ہے کہ صرف میرے اور آپ کے سدھر جانے کی وجہ سے امت کے اوپر جہاں بہت ساری مصیبتیں ہیں، وہ مصیبتیں ہو سکتا ہے نہ ٹلیں، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ اگر ہم سدھر گئے تو دنیا کی پریشانیاں اگر نہ بھی ٹلیں تو کل قیامت کے دن ہماری پریشانیاں ضرور کم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔